بسم الله الرحمن الرحيم. باب ذكر ام سليط رضي الله عنها بالسند المتصل منا الى الامام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته امين. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب وقال ثعلبة بن ابي مالك بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم قسم مرود بين نساء اهل المدينه فبقي منها مرط جيد فقال له بعض من عنده يا امير المؤمنين اعط هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون ام كلثوم بنت علي رضي الله عنها. فقال عمر رضي الله عنه ام سليط احق به وام سليط من نساء الانصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه فانها كانت تسفر لنا القرب يوم احد. یہ باب ہے ام سلیط رضی اللہ عنہ کے ذکر کے بارے میں، اور آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔ روایت نقل کی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کچھ چادریں تقسیم کی اہل مدینہ کی عورتوں کے درمیان، یعنی مال غنیمت میں یا مال فے میں چادریں آئی تھیں اور وہ خواتین کی استعمال کی تھیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ چادریں اہل مدینہ کی خواتین میں تقسیم کی۔ فبقی منہا مرط جید، تو ایک عمدہ چادر باقی رہ گئی۔ تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ امیر المومنین یہ چادر آپ دے دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نواسی کو جو آپ کے پاس ہیں، یعنی ام کلثوم بنت علی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھیں، تو ان کو دے دیجئے۔ اور یہ جتنے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے ان کے درمیان بڑی محبت اور آپس میں بہت رشتہ داریاں تھیں، اور اسی سے متعلق حضرت مولانا محمد نافع صاحب قدس اللہ سرہ نے مشہور کتاب لکھی رحماء بینہم، بہت شاندار کتاب، اور انہوں نے اس میں ساری تاریخی اور حدیثی روایتیں جمع کی ہیں کہ کس طرح ان صحابہ میں محبت تھی۔ تو حضرت عمر فاروق حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ دونوں بھی بہت ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور عمر فاروق کے گھر میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں ام کلثوم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی بھی تھیں۔ تو جو آدمی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنا تو یہ چاہتے تھے کہ آپ اپنی بیوی کو دے دیجئے، لیکن بیوی کے بجائے انہوں نے نواسی کا ذکر کیا تاکہ دونوں فضیلتیں ظاہر ہو جائیں۔ تو بعض وہ لوگ جو آپ کے عمر فاروق کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا امیر المومنین آپ یہ چادر دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو، یہاں بیٹی سے مراد نواسی ہیں، وہ جو آپ کے پاس ہیں یعنی آپ کے نکاح میں ہیں، اور وہ مراد لے رہے تھے ام کلثوم بنت علی کو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ام سلیط احق بہ، کہ نہیں یہ عمدہ چادر ہے میری بیوی کے بجائے ام سلیط اس کی زیادہ مستحق ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ام کلثوم نے چھوٹی تھی، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو انہوں نے تو وہ دینی خدمات انجام نہیں دی تھی جو ام سلیط نے انجام دی تھی۔ اور یہ جو مال غنیمت یا مال فے میں زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کہ کون کون حضرات ہیں جنہوں نے دینی خدمات انجام دی ہیں، ان کو وظیفے دیے جاتے ہیں، ان کو مال غنیمت اور مال فے میں سے حصہ دیا جاتا تھا۔ تو اس لیے عمر فاروق نے فرمایا کہ ام سلیط اس چادر کی زیادہ حقدار ہیں، اور ام سلیط یہ انصار کی خواتین میں سے ہیں، اور یہ ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی۔ اور عمر فاروق نے فرمایا فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ تَخِيطُ ظفر یزفر خاط یخیط کے معنی میں سینا، کہ یہ ہمارے مشکیزیں سی رہی تھی عہد والے دن۔ ظاہر ہے کہ جنگ کے اندر پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کے لیے مشکیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو مشکیزوں کا سینا، ان کو ٹھیک کرنا،
یہ کام خدمت سپرد تھی حضرت ام سلید رضی اللہ عنہا کی، تو انہوں نے عہد والے دن مجاہدوں کی خدمت کی تھی، اس لیے عمر فاروق نے فرمایا کہ اس چادر کی زیادہ مستحق وہی ام سلید ہے۔ چلو جی۔ باب قتل حمزة رضي الله عنه. وبه قال حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار فلما قدمنا حمصة قال لي عبيد الله هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة رضي الله عنه؟ قلت نعم، وكان وحشي رضي الله عنه يسكن حمصة فسألنا عنه فقيل لنا هو ذاك في ظل قصره كأنه حميد. قال فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا فرد السلام. قال وعبيد الله معتجل بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. فقال عبيد الله يا وحشي أتعرفني؟ قال فنظر إليه ثم قال لا والله إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي نعيس فولدت له غلاما بمكة فكنت أسترزع له فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه فلك أني نظرت إلى قدميك. قال فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال لا تخبرنا بقتل حمزة رضي الله عنه؟ قال نعم، إن حمزة قتلت نعيمة بن عدي بن الخيار ببدر فقال لي مولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال فلما خرج الناس عام عينينا وعينين جبل بحيال أحد بينه واد خرجت مع الناس إلى القتال فلما نصطفوا للقتال خرج سباع فقال هم من مبارز. قال فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور أتحاد الله ورسوله؟ قال ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. قال وكمنت لحمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميته بحربتي فأزعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. قال فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا فقيل لي إنه لا يهيج رسلا. قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال أنت وحشي؟ قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قلت قد كان من الأمر ما بلغك. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرجت فلما قبض رسول. پھر آگے انشاءاللہ یہ روایت ہے جعفر ابن عامر ابن امیہ الضمری سے، وہ کہتے ہیں کہ میں عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار کے ساتھ نکلا. اب یہ دونوں تابعی ہیں اور صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ دونوں جا کر ملے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ سے جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا مگر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. تو جعفر ابن عامر ابن امیہ زمری کہتے ہیں کہ میں عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار کے ساتھ نکلا. اب یہ یہاں عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار آ رہا ہے، لیکن بہت سارے جو شراح ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ راوی کا وہم ہے. اصل میں صحیح جو ہے وہ عبید اللہ ابن عدی ابن نوفل ہے. عبید اللہ ابن عدی ابن نوفل ابن عبد مناف یہ ہے. دیکھو حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، وہ جبیر ابن مطعم ابن عدی ابن نوفل، جبیر ابن مطعم ابن عدی ابن نوفل ابن عبد مناف. تو اسی طرح یہ جو ہے عبید اللہ ابن عدی ابن نوفل ابن عبد مناف ہے. اسی طرح آگے آ رہا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے طعیمہ ابن عدی کو قتل کیا تھا، اور طعیمہ ابن عدی یہ جبیر ابن مطعم کے چچا تھے. تو اس میں بھی وہاں یہ لفظ آ رہا ہے کہ طعیمہ ابن عدی ابن الخیار، حالانکہ ابن الخیار ہو نہیں سکتا، طعیمہ ابن عدی ابن نوفل ابن عبد مناف. تو اس لیے جو محدثین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں راوی سے جو نیچے کے راوی ہیں ان سے بیان کرنے میں صحو ہوا ہے، اور جہاں خیار کا لفظ آ رہا ہے وہ خیار نہیں ہے بلکہ وہ نوفل ہے. اور یہ وہ بات ہے جو بالکل
پہلے صفحے پر بھی کتاب المغازی جہاں ہم نے شروع کی ہے اس کے پہلے صفحے کے نیچے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. جہاں ہم نے شروع کی تھی نا تو دیکھو وقال وحشی، وہ جو پہلا صفحہ ہے نا جہاں بالکل ہم نے سبق شروع کیا تھا اس کے نیچے لکھا ہوا ہے وقال وحشی قتل حمزۃ طعیمۃ بن عدی بن الخیار یوم بدر، اور یہاں لکھا ہے وہو وہم والصواب ابن نوفل، اور آپ کے حاشیہ نمبر 10 بھی اس وقت پڑھوایا تھا جو آپ بھول چکے ہو. کہتا وقع فیہ ابن الخیار وہو وہم والصواب ابن نوفل کما سیأتی فی غزوۃ احد. تو یہ جو خیار کا لفظ آ رہا ہے تو محدثین کے خیال کے مطابق یہ راوی کا وہم ہے، اور عبید اللہ ابن عدی ابن نوفل ابن عبد مناف، اس طرح طعیمہ ابن عدی ابن نوفل ابن عبد مناف. البتہ سیرت ابن ہشام میں علامہ ابن ہشام اور ابن اسحاق رحمہ اللہ نے کا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نوفل کے بھائی ہوں طعیمہ ابن عدی ابن الخیار ابن عبد مناف. چنانچہ صاحب سیرت ابن ہشام نے اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ ہوا اخو نوفل ابن عبد مناف. تو اگر یہ ان کے بھائی ہوں تب تو یہ بات درست ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم عبد مناف کے شجرے میں جاتے ہیں اور عبد مناف کی ہم سیرت دیکھتے ہیں تو ان کے بیٹوں میں کسی کا بھی نام خیار نہیں ملتا ہمیں، ان کے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کا نام خیار نہیں مل رہا. اس لیے محدثین کا کہنا یہ ہے کہ یہ راوی کا وہم ہے. تو عبید اللہ ابن عدی ابن نوفل. بہرحال فلما قدمنا حمصا، جعفر ابن عمرو ابن امیہ زمری کہتے ہیں پھر جب ہم حمص پہنچے تو مجھ سے عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار نے کہا یا عبید اللہ ابن عدی ابن نوفل نے کہا هل لک فی وحش، هل لک رغبۃ فی وحشی، کیا تمہیں رغبت ہے وحشی کے بارے میں کہ ہم اس سے پوچھیں کہ انہوں نے حضرت حمزہ کو کس طرح شہید کیا تھا. قلت نعم، میں نے کہا ٹھیک ہے جا کر ملتے ہیں. وکان وحشی یسکن حمصا، اور وحشی جو تھے وہ اس زمانے میں حمص میں رہتے تھے، اور یہ زمانہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا. خلفائے راشدین کی خلافت ختم ہو چکی تھی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت پر سب لوگ متفق ہو گئے تھے. تو امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے. تو کافی گویا بات کی بات ہے، اور اس وقت میں حضرت وحشی جو تھے نا وہ جسم ان کا پھول گیا تھا، بڑھاپا تھا، اور آپ جانتے ہیں پہلوان جو بہت محنت کرتے ہوں بڑھاپے میں جا کے بہت بے ڈول ہو جاتے ہیں، جسم ان کا بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو تھے ان کا بھی جسم پھول گیا تھا، اور ان کا ایک محل تھا اس میں رہتے تھے حمص کے اندر، اور نیچے کبھی باہر نکل کے بیٹھ جاتے تھے دروازے کے قریب. تو فسألنا عنہ وکان وحشی یسکن حمصا، اور وحشی جو تھے وہ حمص میں رہتے تھے. تو ہم نے ان سے پوچھا، ان کے بارے میں پوچھا لوگوں سے کہ بھئی وحشی کا مکان کہاں ہے. فقیل لنا هو ذاک فی ظل قصرہ، تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ ہیں وہ اپنے محل کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی ان کا مکان تھا، بڑی محل سا حویلی سی، تو اس کے باہر اس کے سائے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے. کانہ حمید، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ حمید ہے. حمید کہتے ہیں کالی مشک کو جو پھولی ہوئی ہو، پرانی کالی مشک جو پانی اس میں بھرا ہوا ہو تو پھول جاتی ہے، بھری ہوئی مشک جو ہوتی ہے. تو ان کا جسم بھی پھولا ہوا تھا، یعنی جسم پر ان کے ورم تھا. قال، راوی کہتے ہیں بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اگر وہ نشے میں ہو تو ان سے بات مت کرنا، اور اگر بتہ نشے میں نہ ہو تو بات کر سکتے ہو. قال، ہم کے راوی کہتے ہیں فجئنا حتی وقفنا علیہ بیسیر، تو ہم چلے یہاں تک کہ ہم ان کے پاس پہنچ گئے تھوڑی دیر میں. فسلمنا، ہم نے جا کر سلام کیا تو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے سلام کا جواب دیا. راوی کہتے ہیں جعفر ابن عمرو ابن امیہ یا عبید اللہ ابن عدی ابن نوفل جو تھے
معتجر بعمامته، انہوں نے اپنے امامے کا ڈھاٹا باندھا ہوا تھا، یعنی اپنے امامے کو اپنے چہرے کے گرد لپیٹے ہوئے تھے. ما یرا وحشی الا عینیہ ورجلیہ، اور وحشی نہیں دیکھ سکتے تھے مگر صرف ان کی آنکھوں کو اور پاؤں کو، یعنی جسم تو کپڑے میں چھپا ہی ہوا تھا اور صرف پاؤں کھلے ہوئے تھے، اور چہرے پہ بھی انہوں نے ڈھاٹا باندھ لیا تو صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی. تو عبید اللہ ابن عدی ان کے پاس پہنچے اور وحشی سے کہا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو وحشی نے ان کو دیکھا تھوڑی دیر، اب ظاہر ہے صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی اور پاؤں نظر آ رہے تھے، تو آنکھیں اور پاؤں دیکھے اور کہا کہ نہیں میں تمہیں نہیں پہچانتا، البتہ آج سے 50 سال پہلے میں عدی ابن نوفل کے پاس تھا، تو عدی ابن نوفل نے ایک عورت سے شادی کی تھی، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا تھا، اور اس بچے کے لیے میں دایا تلاش کر رہا تھا، میں غلام تھا ان کے ہاں، تو میں دایا تلاش کر رہا تھا. تو جب وہ دایا مل گئی تو میں نے بچے کو ماں کے ہاتھ سے لے کر دایا کے دیا تھا. اس وقت میں بچے کا چہرہ چھپا ہوا تھا، صرف پاؤں نظر آ رہے تھے، تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم وہی ہو. یعنی ایسی ذہانت اور ایسا قیافہ زبردست، اور عربوں کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ زبردست قیافہ شناس ہوتے تھے، اور یہ پاؤں دیکھ کر، ہاتھ دیکھ کر، انگلیاں دیکھ کر آدمی کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مہارت عطا کی ہوئی تھی. تو راوی کہتے ہیں کہ عبید اللہ جو تھے انہوں نے اپنے امامے سے اپنا ڈھاٹا باندھا ہوا تھا اور وحشی نہیں دیکھ رہے تھے مگر ان کی آنکھوں کو اور پاؤں کو. عبید اللہ نے پوچھا اے وحشی کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ راوی کہتے ہیں کہ وحشی نے عبید اللہ ابن عدی کو دیکھا اور پھر کہا لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں پہچانتا، ہاں مگر میں یہ بات جانتا ہوں کہ عدی ابن الخیار نے، یعنی تمہارے ابا نے، عدی ابن الخیار یعنی تمہارے ابا نے ایک عورت سے شادی کی تھی اور اس کا نام تھا ام قتال بنت ابی العیس، اور اس عورت کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا عدی ابن الخیار کا، اور میں اس کے لیے مرضعہ تلاش کر رہا تھا، تو میں نے اس بچے کو اٹھایا اس کی ماں کے ساتھ، اور میں نے وہ بچہ اس ماں کو، اس مرضعہ کو دیا. تو اس وقت میں نے اس کے پاؤں دیکھے تھے، فَلَكَأَنِّي نَظَرْتُ إِلَىٰ قَدَمَيْكَ، تو گویا کہ میں نے تمہارے قدم دیکھے تھے. قال، راوی کہتے ہیں جب یہ پہچان گئے تو عبید اللہ ابن عدی نے اپنا چہرہ کھول دیا اور پھر کہا کہ کیا آپ ہمیں خبر دو گے حضرت حمزہ کی شہادت کے بارے میں؟ کہا ہاں میں بتاتا ہوں. اور وہ قصہ یہ ہوا کہ حضرت حمزہ نے طعیمہ ابن عدی ابن نوفل کو قتل کیا تھا بدر والے دن. تو مجھ سے میرے مولا جبیر ابن مطعم ابن عدی ابن نوفل نے کہا، اب دیکھو یہ جو طعیمہ ابن عدی ابن نوفل ہیں یہ چچا ہیں کس کے؟ جبیر ابن مطعم ابن عدی ابن نوفل کے. قتل کیا تھا طعیمہ ابن عدی ابن نوفل کو، اور جبیر کے والد ہیں مطعم ابن عدی ابن نوفل. مطعم اور طعیمہ یہ دونوں بھائی بھائی ہوئے. تو تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بدر والے دن طعیمہ ابن عدی ابن نوفل کو قتل کیا تھا. تو میرے آقا جبیر ابن مطعم ابن عدی ابن نوفل نے یہ کہا کہ ان قتلت حمزہ بعمی، کہ اگر تم حمزہ کو شہید کر دو میرے چچا کے بدلے میں، فانت حر، تو تم آزاد ہو. انتقام لینا چاہتا. تو جبیر ابن مطعم نے، جو بعد میں صحابی ہوئے ہیں، بڑے مشہور صحابی، اور جن کی روایت پیچھے گزر چکی کہ جب انہوں نے غزوہ بدر میں صلح کے وہ اسارہ بدر کے سلسلے میں آئے تھے تو انہوں نے سورۃ الطور سنی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کی نماز میں. تو جب آپ اس جگہ میں پہنچے، کہاں بھول جاتے ہو یار، بڑا افسوس ہے. تو راوی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کاد قلبی یطیر، میرا دل جو تھا اڑنے لگا.
تو بہرحال یہ جبیر ابن مطعم یہ کافر ہی رہے اور یہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. تو جبیر ابن مطعم کافر تھے اس زمانے میں. تو انہوں نے وحشی سے کہا کہ حمزہ نے میرے چچا کو قتل کیا ہے، اگر تم کبھی اس کا بدلہ لے لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. راوی کہتے ہیں وحشی فلما ان خرج الناس عام عینین، کہ جب لوگ نکلے عینین والے سال، اور عینین ایک پہاڑ ہے احد پہاڑ کے مقابلے میں، احد کے درمیان اور جبل عینین کے سامنے ایک وادی ہے. تو وادی کے ایک طرف احد ہے اور دوسری طرف عینین ہے. مسلمان جو تھے وہ احد پہاڑ کی طرف تھے، اس لیے غزوہ احد کہلاتا ہے یہ، اور کافر جو تھے وہ عینین کے پہاڑ کے قریب تھے. اس لیے وہ جب اپنی تاریخ میں ذکر کرتے تھے اس زمانے میں تو یہ کہتے تھے عینین والے سال، یعنی جب ہم عینین پہاڑ پہ گئے تھے، وہاں ٹھہرے تھے اور وہاں وہ معرکہ ہوا تھا. تو فلما ان خرج الناس عام عینین، اب دیکھو وہ اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں کہ جب لوگ نکلے عینین والے سال، اور عینین ایک پہاڑ ہے احد پہاڑ کے مقابلے میں، اور احد پہاڑ اور اس کے درمیان وادی ہے، تو میں بھی لوگوں کے ساتھ نکلا قتال کے لیے. پھر جب سب لوگوں نے قتال کے لیے صف بنا لی تو سبا ابن عبد العزى الخزاعی وہ نکلا صفوں سے باہر، اور باہر نکل کے کہنے لگا هل من مبارز، ہے کوئی جو سامنے آئے. بارز یبرزو، باہر ہونا، بارز یبارزو، ایک دوسرے کے سامنے نکل کے آنا. اسی سے دعوت مبارزت بولی جاتی ہے کہ دوسرے کو دعوت دی جائے، آؤ سامنے، اگر مرد کے بچے ہو تو آؤ مقابلہ کرو. تو سبا نکلا اور اس نے کہا هل من مبارز. راوی کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی طرف سے. پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے کہ جب جنگیں ہوتی تھی تو شروع میں ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، تین تین کر کے مقابلہ ہوتا تھا. جب سب کا خون گرم ہو جاتا تھا پھر اس کے بعد بھرپور مقابلہ ہوتا تھا. تو یہ دعوت مبارزت دی سبا نے، سبا ابن عبد العزى نے. تو حضرت حمزہ نکلے. فقال یا سبا یا ابن ام انمار مقطعۃ البذور. تو حضرت حمزہ نے کہا اے سبا، تو ام انمار کا بیٹا ہے جو عورتوں کے ختنے کرتی ہے، تیری ماں تو عورتوں کے ختنے کرنے والی ہے، تیرا لڑنے سے کیا کام، تو بھی جا کے ختنے کر. یہ مراد ہے. اور یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جنگ کے اندر مخالف کو غصہ دلایا جائے. جیسے کھلاڑیوں کو بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کھلاڑی دوسرے کو غصہ دلاتے ہیں تاکہ جب دوسرا غصے میں آ جائے گا تو غلطی کرے گا. جب آ گیا جوش تو نہ رہا ہوش. تو یہ جنگ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو بھڑکایا جاتا ہے تاکہ وہ جوش میں آ جائے، اور جوش میں آنے کے بعد وہ غلطی کا ارتکاب کرے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو کہا کہ او سبا، تیری ماں تو ام انمار ہے مقطعۃ البذور، جو عورتوں کے ختنے کرنے والی ہے. اور اس زمانے میں عورتوں کے ختنے ہوتے تھے. اب بھی بعض علاقوں میں مصر وغیرہ میں اور بعض علاقوں میں عورتوں کے ختنے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو پاکستان ہندوستان میں اس کا رواج نہیں ہے. تو حضرت حمزہ نے کہا کہ اے سبا، جو بیٹا ہے ام انمار کا جو عورتوں کے ختنے کرنے والی ہے، اتحاد اللہ ورسولہ، کیا تو اللہ رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے؟ قال ثم شد علیہ. واشی کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ نے سبا پر حملہ کیا. فکان کامس الذاہب، تو سبا تو ایسا ہو گیا جیسے کل شام ہی چلا گیا تھا دنیا سے. امس کہتے ہیں کل شام کو، اور ذاہب کا مطلب جانے والا، یعنی منٹوں میں ہی اس کا کام تمام کر دیا. یہ مراد ہے. فکان کامس الذاہب، جب حضرت حمزہ نے اس پر حملہ کیا تو وہ تو ایسا ہو گیا جیسا کہ کل ہی چلا گیا تھا.
قال راوی کہتے ہیں وَكَمَنْتُ لِحَمْزَةَ تَحْتَ صَخْرَةٍ، اور میں حضرت حمزہ کے لیے چھپ کے بیٹھ گیا ایک چٹان کے نیچے. فَلَمَّا دَنَا مِنِّي، پھر جب حضرت حمزہ میرے قریب آئے میں نے اپنا نیزہ ان کو مارا، اور میں وہ نیزہ رکھ رہا تھا ان کے سنہ میں، یعنی ناف کی جگہ میں، یہاں تک کہ ان کے پیچھے سے وہ نیزہ نکل گیا. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ حمزہ نے نیزہ تیار کیا ہوا تھا اور یہ زبردست، ان کے ہاتھوں میں بڑی طاقت تھی، وحشی تھے، طاقتور تھے، اور جسم ان کا بڑا سخت تھا، اور نیزہ سب کے ماہر تھے یہ. تو نیزہ انہوں نے زہر میں بھگو کر بار بار اس کو زہر پلاتے تھے اور تیار کر رکھا تھا اور مشق کرتے رہتے تھے. اور کہتے ہیں کہ پورے اس جنگ میں انہوں نے کوئی حصہ نہیں لیا، ان کو جنگ سے بھی کوئی غرض نہیں تھی، کیونکہ یہ تو غلام تھے قریش مکہ کے. تو جبیر ابن مطعم اپنے مولا کے وجہ سے، اپنے آزاد ہونے کی وجہ سے یہ صفت حمزہ کو شہید کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے باقی جہاد کے اندر، قتال کے اندر کوئی حصہ نہیں لیا، وہیں بیٹھے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ کب مجھے حضرت حمزہ پر حملے کا موقع ملے. اب ہوا یہ کہ حضرت حمزہ جو تھے وہ قریب سے گزرے تو ان کا پاؤں پھسلا. جب پاؤں پھسلا تو ان کی جو زیرہ تھی وہ سامنے سے کھلی، ذرا سی دیر کے لیے زیرہ انہوں نے پہنی ہوئی تھی، سامنے وہ باندھا ہوتا ہے اس کو، وہ زیرہ کھل گئی تھوڑی سی. تو اس نے وہاں سے نیزہ اٹھایا اور پوری طاقت سے مارا. وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناف پہ لگا اور پیچھے سے نکل گیا. اتنی خوفناک اس کی طاقت تھی، اور وہ وہیں گر پڑے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، خون کا فوارہ چھوٹا، وہیں ان کی شہادت ہو گئی. تو راوی کہتے ہیں کہ میں حضرت حمزہ کے لیے چھپا ہوا تھا ایک چٹان کے نیچے. جب وہ میرے قریب پہنچے تو میں نے اپنے نیزہ سے ان کو مارا، اور میں وہ نیزہ رکھ رہا تھا ان کی ناف میں، یہاں تک کہ وہ پیچھے سے وہ نیزہ نکل گیا. قال فکان ذلک العہد به، بس یہی ان کا قصہ ہوا، یہی ان کے ساتھ معاملہ ہوا. پھر جب لوگ لوٹے یعنی اس جنگ احد سے، رجعت معہم، میں بھی واپس آ گیا. فاقمت بمکہ، اور پھر میں مکہ ہی میں مقیم رہا. مولا نے آزاد کر دیا تھا ان کو، لیکن ادھر ادھر جانے کے بجائے یہ وہیں مکہ مکرمہ میں رہے. حتی فشا فیہ الاسلام، یہاں تک کہ اسلام پھیل گیا. تو پھر یہ وہاں سے بھاگے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فتح مکہ ہو گئی. تو اور آپ نے چند 14 افراد تھے جن کے آپ نے قتل کا اعلان کر رکھا تھا کہ یہ جہاں ملے ان کو قتل کر دیا جائے. ان میں وحشی بھی تھے. 14 افراد تھے جن کے نام کا آگے آ جائے گا، فتح مکہ کے موقع پر نام بھی ان کے آ جائیں گے، کہ آپ نے اعلان کر رکھا تھا کہ یہ 14 آدمیوں میں سے کوئی بھی آدمی کہیں بھی ملے، حتیٰ کہ بیت اللہ میں ملے، حتیٰ کہ اگر بیت اللہ کا پردہ بھی اس نے پکڑا ہوا ہو تو بھی اس کو قتل کر دیا جائے. پھر ان 14 میں سے بھی 8 کو آپ نے معاف کر دی. 8 قتل نہیں ہوئے، ان کو صرف 6 افراد تھے جو قتل ہوئے. تو جو 14 افراد تھے جن کے قتل کا آپ نے اعلان کر رکھا تھا، ان میں یہ وحشی بھی تھے. تو وحشی وہاں سے بھاگے، ان کو پتا تھا کہ میں مارا جاؤں گا، تو وہ طائف چلے گئے. قال ثم خرجت الى الطائف، پھر میں طائف نکل گیا. اب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کئی وفود بھیجے، قاصد بھیجے. فقیل علی، اور مجھ سے کہا گیا انہ لا یحیج الرسول، کہ وہ قاصدوں کو قتل نہیں کرتے، قاصدوں کو برانگیختہ نہیں کرتے. آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے یحیج بفتح التحیہ، لیکن یہ بات بظاہر صحیح نہیں معلوم ہوتی، اس لیے کہ جتنی بھی لغات ہم نے دیکھی ہیں سب میں حاجہ یحیجو جو ہے وہ مجرد میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ جب باب افعال میں جاتا ہے تو اس کے اندر متعدی کا معنی پیدا ہوتا ہے. تو انہ لا یحیج الرسول، کہ حضور جو ہیں وہ قاصدوں کو ہیجان میں مبتلا نہیں کرتے. مراد یہ ہے کہ قاصدوں کو آپ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. اور یہ طریقہ تھا
اسلام کا بھی اور شرفاء کا بھی، کافر شریفوں کا بھی، کہ وہ سفیروں کو، قاصدوں کو نقصان نہیں پہنچاتے. یعنی اگر کوئی فریق مخالف کی طرف سے کوئی سفیر آیا ہے بات چیت کرنے کے لیے تو جنگ اپنی جگہ ہے، مگر وہ سفیر کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا. اور یہ کوئی عالمی قسم کا ایک معاملہ ہے. اور خاص طور پر اسلام تو پھر اسلام ہے، سلامتی والا دین ہے، امن والا دین ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی سفیروں کو نقصان نہیں پہنچایا کرتے. جنگ میں تو ٹھیک ہے، جو جنگ ہو رہی ہے تو جو سامنے آئے گا اس کو مارا جائے گا، لیکن جب ایک آدمی امن لے کر بات چیت کرنے کے لیے بطور قاصد کے آیا ہے یا وفد میں شامل ہو کر آیا ہے تو اس کی جان، مال، آبرو محفوظ ہوتی تھی. تو اس لیے وحشی کہتے ہیں فقیل علی، مجھے یہ بات بتائی گئی، انہ لا یحیج الرسول، کہ حضور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کو، رسولوں سے مراد ہے قاصد، وفود کو ہیجان میں مبتلا نہیں کرتے، یعنی ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتے. راوی کہتے ہیں کہ میں بھی قاصد ان وفود کے ساتھ نکلا یہاں تک کہ میں پہنچ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ پہنچ گئے پیچھے کی طرف سے اور جا کے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آپ نے دیکھا تو وحشی تھے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، آپ نے معاف کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ وحشی ہے حضرت حمزہ کا قاتل، آپ نے تو ویسے اس کے لیے اعلان کر رکھا ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن ماروں. آپ نے فرمایا الاسلام رجل واحد خیر من قتل الف کافر. پتہ نہیں آواز آ رہی؟ آپ لوگوں کو تو آواز ہی نہیں آتی. مصیبت تو یہ ہو گئی ہے، آپ لوگوں نے اپنا دین بنا رکھا ہے اس لیے آپ کو تو آواز آتی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اسلام رجل واحد خیر من القتل الف کافر، ایک آدمی کا مسلمان ہو جانا 1000 کافروں کو قتل کرنے سے بہتر ہے. پھر آپ نے فرمایا تم نے حمزہ کو شہید کیا تھا. تو حضرت وحشی بڑے بہرحال سلیقے والے آدمی تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں نے شہید کیا تھا، بلکہ کہا یا رسول اللہ بات تو وہی ہے جو آپ کو پہنچی ہے، خبر تو وہی ہے جو آپ کو پہنچی ہے. فلما رآنی، جب آپ نے مجھے دیکھا، قال انت وحشی، انت وحشی، کیا تم وحشی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں. فرمایا انت قتلت حمزہ؟ قلت قد كان من الامر ما بلغك. دیکھو یہ ہے حسن تعبیر، بات کہنے کا اسٹائل ہوتا ہے، مولانا بات کہنے کا انداز ہوتا ہے. آپ تو تقریر کا مطلب یہ سمجھتے ہو خطابت کا کہ آدمی اسٹیج کے اوپر 2 فٹ اوپر اچھلے تو پھر یہ خطابت ہوتی ہے. حالانکہ یہ خطابت نہیں ہے، یہ تو اچھلنا ہے، یہ تو ایکٹنگ ہے. تو خطابت تو یہ ہے کہ آپ الفاظ کا انتخاب صحیح کریں اور ان الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کریں، یہ ہے خطابت. اسی لیے فصاحت، بلاغت، یہ سب آپ نے جو پڑھا ہے تو اس میں یہ اچھلنا نہیں آتا، اس کے اندر یہ حسن تعبیر آتی ہے. اسی لیے وحشی سے جب آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے حمزہ کو شہید کیا تھا، تو انہوں نے کہا قد کان من الامر ما بلغک، کہ یا رسول اللہ معاملہ تو وہ ہے جو آپ تک پہنچا ہے. آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ اپنے چہرے کو مجھ سے چھپا دو، یعنی کبھی بھی میرے سامنے نہ ہو. چنانچہ عمر بھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے. اگر کبھی مجلس میں بھی آتے تھے تو اس طرح بیٹھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر نہ پڑے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں اگر تمہیں دیکھوں گا تو مجھے حضرت حمزہ کی شہادت یاد آ جائے گی. اور یہ بھی یہ روایات میں آتا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ جب حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا اور ان کا مسئلہ کیا گیا، ان کے اعضاء نکالے گئے، ان کے ناک کان کاٹے گئے، تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ حمزہ کا مسئلہ کیا گیا ہے، میں 70 کافروں کا مسئلہ کروں گا اس کے بدلے میں.
آیت نازل ہو گئی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے رجوع کر لیا اور پھر آپ نے کسی کا بھی مسئلہ نہیں کیا، حالانکہ حضرت حمزہ کا مسئلہ ہوا تھا، بلکہ آپ نے نوحبہ سے اور مسئلے سے منع کیا ہے، جیسے کہ روایتوں میں آپ نے پڑھا اور آگے آ جائے گا۔ تو لیکن آپ کو دکھ بہت تھا، اس لیے آپ نے حضرت حمزہ سے فرمایا تم میرے سامنے مت آنا، تم سامنے آؤ گے تو مجھے حضرت حمزہ کی شہادت یاد آ جائے گی۔ اچھا جی، قال، چلو جی پڑھو۔ سیٹ نمبر 147۔ ابھی تو حدیث پوری نہیں ہوئی، ان کی باری شروع ہو گئی۔ چلو ہاں۔ نام محمد طلحہ، بلدیت محمد آصف، جی تعلق کراچی سے ہے۔ ابتدائی 5 درجات جامعہ دارالعلوم معاذ بن جبل بلاک ایچ میں پڑھے، درجہ سادسہ جامعہ رحمانیہ اور درجہ ثابیہ سے جامعہ حسن میں متعلم۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان قال فإذا رجل قام في سلمة جدار كأنه جمل أورق طائر الرأس قال فرميته بحربتي فأزعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه قال ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته قال عبد الله بن الفضل فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول فقالت جارية على ظهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود۔ وحشی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی، یعنی آپ کا وصال ہو گیا اور مسیلمۃ الکذاب نکلا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو میں نے کہا میں ضرور جاؤں گا مسیلمہ کی طرف، شاید کہ میں اس کو قتل کر دوں اور اس کو قتل کر کے میں حضرت حمزہ کا بدلہ لے لوں۔ راوی کہتے ہیں وحشی کہ پھر میں لوگوں کے ساتھ نکلا۔ لوگوں سے مراد کیا ہے؟ جہاد میں مسیلمۃ الکذاب کے مقابلے میں جو لشکر گیا تھا مسلمانوں کا، صحابہ کا، میں اس میں گیا۔ فکان من امرہ ما کان، تو وہی ہوا جو ہوا۔ قال، فرماتے ہیں وحشی اچانک ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک دیوار کے دراڑ کے اندر کھڑا ہوا تھا، یعنی سوراخ تھا اور ساری دیوار تھی، اس دیوار سے وہ جھانک کر ہدایات دے رہا تھا، اور وہی تھا مسیلمۃ الکذاب۔ تو اچانک ایک آدمی تھا جو کھڑا ہوا تھا دیوار کے شگاف کے اندر، کانہ جمل اورق سائر الراس، اور وہ ایسا اونٹ کی طرح تھا، لمبا تڑنگا چوڑا آدمی، اورق اور مٹیالے رنگ کا، گندمی رنگ کا، اورق کہتے ہیں گندمی رنگ کو، یعنی گندمی رنگ کا لمبا چوڑا تڑنگا آدمی تھا، سائر الراس، اور اس کا سر بکھرا ہوا تھا۔ سر بکھرے ہوئے سے مراد کیا ہے؟ بال بکھرے ہوئے تھے، اسناد مجاز عقلی ہے، اس کا سر بکھرا ہوا تھا۔ وحشی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا نیزے سے اس کو مارا، اور میں نیزہ اس کو رکھ رہا تھا اس کے دونوں پستانوں کے درمیان، یہاں تک کہ پیچھے سے نکل گیا۔ طاقت تو تھی ان کے ہاتھ میں اور نیزے کے ماہر تھے، تو انہوں نے مسیلمۃ الکذاب کو نیزہ مارا اور سینے پہ مارا، اور وہ اتنی طاقت سے مارا کہ وہ نیزہ پیچھے سے نکل گیا، وہی مر گیا وہ۔ قال، راوی کہتے ہیں کہ انصار کا ایک آدمی بھی کود کے آگے بڑھا اور اس نے تلوار ماری اس کی کھوپڑی کے اوپر۔ عبداللہ ابن الفضل کہتے ہیں کہ مجھے سلیمان ابن یسار نے یہ بات بتلائی کہ انہوں نے عبداللہ ابن عمر کو سنا، وہ فرماتے تھے کہ ایک جاریہ گھر کی چھت پر چڑھی اور اس نے وہاں اعلان کیا، وَأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلَهُ الْعَبْدُ الْأَسْوَدُ، ہائے امیر المومنین کو ایک کالے غلام نے قتل کر دیا۔ تو گویا اس مسیلمۃ الکذاب کو قتل کرنے والے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ تھے، اور یہ کہا کرتے تھے قتلت خیر الناس وقتلت شر الناس، میں نے لوگوں میں جو سب سے بہترین آدمی تھے ان کو بھی شہید کیا، وقتلت شر الناس، اور لوگوں میں جو بدترین آدمی تھا مسیلمۃ الکذاب اس کو بھی میں نے قتل کیا۔ چلو جی
باب ما أصاب النبي من الجراح يوم أحد. وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه يشير إلى رباعيته اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخم پہنچے احد والے دن، اس سے متعلق یہ باب قائم کیا اور روایت ذکر کی جو امام بخاری رحم اللہ کے معیار پر ہیں. تو پہلی روایت ذکر کی کہ آپ نے فرمایا اللہ کا غضب بڑا سخت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کام کیا. اور آپ اشارہ کر رہے تھے اپنے رباعیہ کی طرف، کیونکہ آپ کے ثنایا علیہ ثنایا سفلا پھر برابر میں رباعیہ، تو آپ کے جو رباعیہ تھے وہ ٹوٹ گئے تھے. اور فرمایا اشتد غضب اللہ علی رجل یقتلہ رسول اللہ، اور اللہ کا غضب بڑا سخت ہے اس آدمی پر جس کو اللہ کا رسول قتل کر دے اللہ کے راستے میں. اور آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا ابی بن خلف الجمعی، یہ وہ آدمی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی کیا اور اسی سے اس کی موت واقع ہوئی. اور قصہ یہ ہوا کہ غزوہ احد میں چاروں طرف سے کافر حملہ کر رہے تھے اور کوشش یہ تھی ان کی کہ کسی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں اور آپ کو شہید کر دیں. تو ابی ابن خلف الجمحی وہ آگے بڑھا اور کافی قریب آ گیا. تو صحابہ نے اس کو روکنے کی کوشش کی، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، آنے دو. چنانچہ جب وہ قریب آ گیا تو آپ نے اپنا نیزہ اٹھا کر اس کو مارا، وہ اس کی گردن پر لگا اور زخم آیا، اس کو چیخنے لگا اور کہنے لگا میں مر گیا. لوگوں نے کہا کہاں مر گیا، تو زندہ ہے. کہنے لگے نہیں میں مر جاؤں گا. چنانچہ یہی ہوا کہ جب احد سے واپس جانے لگے تو راستے ہی میں اس کی موت واقع ہو گئی. یہ واحد آدمی ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے زخمی کیا تھا. چلو جی آگے. وبه قال حدثني مخلد بن مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني ابن جريج عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال اشتد غضب الله على من قتله النبي في سبيل الله اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبي الله. آپ نے فرمایا اللہ کا غضب بڑا سخت ہے اس آدمی پر جس کو نبی قتل کر دے اللہ کے راستے میں، اور اللہ کا غضب بڑا سخت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے نبی اللہ کے چہرے کو خون آلود کر دیا، زخمی کر دیا. جی. باب. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دوبي. قال كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يكسب الماء بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأخرقتها فألصقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه. ابو حازم نے سالم بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کو سنا، اور حال یہ تھا کہ سالم بن سعد الساعدی سے پوچھا جا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کے بارے میں. تو فرمایا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ کون تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم دھو رہا تھا اور کون تھا جو پانی بہا رہا تھا اور کون سی دوائی آپ کو لگائی گئی. پھر انہوں نے تفصیل بتائی کہ حضرت فاطمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں وہ آ گئی تھی، وہ آپ کے زخم کو دھو رہی تھیں، اور حضرت علی جو تھے وہ ڈھال میں پانی لا کر پانی بہا رہے تھے آپ کے زخموں پر تاکہ زخم ٹھنڈا ہو جائے، خون رک جائے. پھر جب فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پانی نہیں اضافہ کر رہا خون میں مگر کثرت کے ساتھ، یعنی پانی ڈالنے سے بھی خون بڑھتا ہی جا رہا ہے، نہیں رک رہا، اخذت قطعۃ من حصیر، تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا، اس کو جلایا اور پھر جلا کے اس کی راکھ جو ہے وہ آپ کے زخم پہ لگائی، اس سے خون روکا.
فاستمسك الدم تو خون رک گیا، وکسرت رباعیتہ یومئذ اور آپ کے رباعیہ توڑ دی گئی اس دن اور آپ کے چہرے کو زخمی کر دیا گیا، اور وکسرت البیضۃ علی رأسہ اور آپ کے سر پر جو بیضہ تھا یعنی خود تھا وہ ٹوٹ گیا اور اس کا حصہ آپ کے گال میں لگا جس سے گال سے خون نکلنے لگا۔ اور آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ 3 آدمی تھے جو بالکل آپ کے قریب پہنچ گئے تھے اور انہوں نے آپ کو زخمی کیا ہے، ایک عتبہ ابن ابی وقاص، دوسرا عبداللہ ابن شہاب الزہری اور تیسرا عبداللہ ابن قمیہ۔ یہ 3 آدمی تھے، کافر تھے یہ، اور یہ بالکل قریب پہنچ گئے تھے، ایک عتبہ ابن ابی وقاص۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ عتبہ ابن ابی وقاص کے بھائی ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جن کو احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ارمی یا سعد فداک ابی و امی۔ ایک بھائی ادھر سے شریک ہے اور دوسرا بھائی عتبہ ابن ابی وقاص کافروں کی طرف سے، اور اس نے جب حملہ کیا تو آپ کے رباعیہ ٹوٹ گئے۔ ایک اور شخص تھا عبداللہ ابن قمیہ، اس نے جب حملہ کیا تو خود ٹوٹا، اس سے آپ کا یہ جو رخسار تھا وہاں سے خون نکلنے لگا۔ اور ایک اور شخص تھا عبداللہ ابن شہاب الزہری، تو اس نے آپ کے چہرے کو زخمی کیا، آپ کا سر پاڑ دیا۔ تو یہ 3 آدمی تھے، عبداللہ ابن شہاب الزہری، عبداللہ ابن قمیہ اور عتبہ ابن ابی وقاص، کے جن کے زخم آپ کو لگے ہیں اور جس سے آپ کے دانت بھی ٹوٹے، سر بھی پھٹ گیا اور رخسار بھی۔ تو سر کو زخمی کرنے والے جو تھے، سر کو زخمی کرنے والا وہ تو تھے عبداللہ ابن شہاب الزہری جو امام زہری کے دادا ہیں، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، عبداللہ ابن شہاب الزہری۔ اور جو آپ کے رخسار کو زخمی کرنے والا ہے وہ عبداللہ ابن قمیہ، اور جو آپ کے دانتوں کو توڑنے والا ہے وہ عتبہ ابن ابی وقاص۔ چلو جی، وبه قال حدثني عمرو بن علي۔ آپ کا حاشیہ نمبر 2، قوله كسرت رباعيته وبوزن 8 رماه عتبة بن ابي وقاص فكسرت السفلى وجرح شفته السفلى ولم يكسر رباعيته من اصلها بل ذهبت منها فلقة، وابن شهاب الزهري شجه في وجهه كذا في الجمع۔ قال الحلبي في سيرته وكسرت البيضة أي الخوذة على رأسه صلى الله عليه وسلم، وشج وجهه الشريف عبد الله ابن شهاب الزهري، فإنه أسلم بعد ذلك وهو جد الإمام الزهري۔ قال الكرماني فيه وقوع الابتلاء والاسقام بالانبياء عليهم السلام لينالوا جزيل الاجر ولتعرف اممهم ذلك فيتأسوا بهم وليعلموا انهم مخلوقون، انهم من البشر يصيبهم من الدنيا وما يطر على الاجسام، وليتيقنوا انهم مخلوقون فلا يفتنوا بما ظهر على ايديهم من المعجزات۔ وفيه استحباب لبس البيضة وفيه إثبات المداوات، وأنه لا يخدع في التوكل لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع قول الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت۔ معلوم ہوا کہ خود پہننا یہ بھی جائز ہے، اپنے ہتھیار پورے استعمال کرنا، زرہ پہننا یہ بھی جائز ہے، دوا دارو کرنا یہ بھی، یہ سب آپ کے خلاف ہے ورنہ آپ کا توکل تو بہت ہی اونچا چلا گیا نا، انبیاء سے بھی اوپر چلا گیا ہے۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام نے دوا دارو بھی کی ہے اور خود بھی پہنا ہے، سرہ بھی، بلکہ آپ نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی۔ اسی طرح اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مسلمان ہوں، صحابہ ہوں یا انبیاء کرام علیہ السلام، وہ انسان ہیں اور جو انسانی مشکلات ہیں، مصائب ہیں، وہ سب پر آتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی آتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جہاد کے اندر سر بھی پھٹ گیا
آپ کا جو رخسار تھا وہ بھی پھٹ گیا، آپ کے دانتوں کا حصہ بھی ٹوٹ گیا، زخمی ہو گئے، خون نہیں بند ہو رہا تھا، یہ سب باتیں آپ کے ساتھ پیش آئیں۔ معلوموں کے نیک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو نزلہ زکام نہیں ہوگا یا آپ کو کوئی تکلیف پیش نہیں آئے گی، یا آپ لوگوں کے ایسے ہی کہانیاں ہیں، قصے ہیں جن سے آپ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہو، خود بھی گمراہ ہوتے ہو، ورنہ حقیقت میں یہ دنیا ہے مولانا، دنیا ہوتی ہے۔ یہ سارے مشکلات سب پر آتی ہیں، چاہے کتنے ہی نیک آدمی کیوں نہ ہو، کوئی بھی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نیک نہیں ہو سکتا، صحابہ سے بڑھ کر نیک نہیں ہو سکتا، لیکن دنیا ہے، دنیا میں یہ مشکلات، یہ چیزیں آتی ہیں، ان میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ چلو جی، اسی لیے دین کی تبلیغ ایسی کرنی چاہیے جو واقعے کے مطابق ہو اور واقعے کے خلاف نہ ہو۔ آپ جو آج کل تبلیغیں کر رہے ہو نا، وہ سب واقعے کے خلاف ہے، اور لوگوں میں ایسا تاثر دیتے ہو کہ جس کی وجہ سے بعد میں خود ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو۔ وہ کہتی ہے ہمیں تو کہا تھا کہ نیک ہو جاؤ گے تو یہ نہیں ہوگا، اب تو یہ بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو آپ نے نیکی کا تصور ہی لوگوں کو ایسا دے دیا ہے کہ جو حقیقت واقعیہ کے بالکل خلاف، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چلو جی۔ وبه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار۔ کہانیوں والا دین ہے، ایک قرآن حدیث والا دین ہے، ہمیشہ یاد رکھو، کہانیوں والا دین بڑا مزیدار ہے، بڑا لذیذ ہوتا ہے، اس میں بڑا مزہ آتا ہے، آنکھیں بند کر لو تو آدمی فوراً ہی جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے قرآن حدیث والا دین، وہ کہانیوں والا دین نہیں ہے، وہ یہ دین ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں تکلیفیں ہیں، محنتیں ہیں، مشقت ہے، اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، بہار ہے، غذا ہے، فتح ہے، شکست ہے، صحت ہے، بیماری ہے، یہ واقعی دین ہے، اور یہی اصل دین ہے۔ اسی میں پتہ چلتا ہے کہ کون آدمی خالص مخلص فی الاسلام ہے اور کون جو ہے وہ منافق ہے۔ چلو جی۔ استاد جی ایک سوال ہے۔ کون کہاں؟ 338۔ ہاں جی۔ استاد جی نیک یہ جو مصائب وغیرہ آتے ہیں اس کا مدار جو ہے نیک یا بد ہونے پہ ہے یا یہ لکھے ہوئے مقدر میں آنے ہیں ہر حال میں؟ ہے سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ جو مصائب و مشکلات وغیرہ آتی ہیں انسان پر، اس کا تعلق نیکی یا بدی کے ساتھ ہو سکتا ہے یا یہ کہ یہ لکھے ہوئے تقدیر کے اندر ہی؟ اصل میں یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی تکلیف آتی ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ۔ جب تکلیف آتی ہے نا تو اس تکلیف کا اگر آدمی گناہگار ہو تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیک لوگوں پر یا صحابہ پر، یا اور اگر وہ گناہگار نہ ہو اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں، اور درجات بڑھانا مقصود ہوتا ہے، اور درجات بڑھانا بھی مقصود ہوتا ہے، اور امت کو یہ دکھانا بھی مقصود ہوتا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے بڑھ کر تو کوئی بھی نیک نہیں تھا، لیکن ان کو بھی یہ مشکلات پیش آئی ہیں۔ تو دین کے راستے میں یہ سمجھنا کہ ہر وقت فرشتے ہی ہماری مدد کرتے رہیں گے، حل بھی وہی چلائیں گے، دوا دارو بھی وہی لا کے دیں گے، کھانا بھی وہی پکائیں گے، تو یہ جو خیالی دنیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اور یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ امت کے لیے تاسی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی کو آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے لِيَتَأَسَّوْا بِهِمْ، تاکہ امت کے لوگ تاسی کریں، یہ پتہ چلے کہ دنیا ہے، اس دنیا میں مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے ہمت کے ساتھ، اور یہی طریقہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ چلو جی۔ وبه قال حدثني عمرو بن علي قال ہر مصیبت ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان کے گناہ کی وجہ سے آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے درجات بڑھانے کے لیے آئے۔ اگر ایک آدمی پہلے سے معصوم ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ ہیں، محفوظ ہیں، ان پر جو مشکلات آئی ہیں یا تکلیفیں آئی ہیں وہ ان کے درجات کو بڑھانے کے لیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے پروردگار نے ابراہیم کو مبتلا کیا کئی باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم نے ان سب باتوں کو پورا کر دکھایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا،
کہا تم نے سب امتحانات پاس کر لیے، اب تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا دوں گا. انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. تو جس کو جو ملتا ہے وہ مشکلات پر سے گزرنے کے بعد، یہ جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہے نا کہ ٹوپی شوپی پہن کے اور ڈرامہ کر کے یا آپ جنت حاصل کر لو، یہ مشکل ہے والا، مشکلات برداشت کرنی پڑتی. الف لام میم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. حقیقی دنیا بہت کڑوی ہے، اس میں یہ سب کڑوی چیزیں بھی لینی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی برستی ہے صحابہ پر، مجاہدین پر، مبلغین پر، داعین پر، لیکن تکلیفیں بھی آتی ہیں. ان تکلیفوں کے بھی بڑے عمدہ نتائج ہوتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بڑھتے ہیں. چلو وبه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال اشتد غضب الله على من قتله نبي واشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله. وہی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا غضب بڑا سخت ہے اس آدمی پر جس کو کسی نبی نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہو، یا نبی نے قتل کیا ہو اور وہ ابی ابن خلف تھا. اور اللہ کا غضب بڑا سخت ہے اس آدمی پر جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو زخمی کر دیا ہو. چلو جی بس، چلو واللہ سبحانہ.